الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اخوانی، 10 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبادت، ذکر، اذکار، استغفار میں گزاری. رات کے پہلے حصے میں اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو بلایا اور ان سے خطاب کیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور نیک انسان اس وقت کہیں اور نہیں، نہ ہی میرے اہل بیت سے زیادہ اچھے اور رشتوں کے لحاظ رکھنے والے کہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے گا. میں محسوس کر رہا ہوں کہ کل میرا دشمن سے ٹکر ہوگا. میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں اور تم سب کو ہر ذمے سے بری کرتا ہوں. رات کے پردے اتر آئے ہیں، آپ اس چیز کا فائدہ اٹھاؤ. تم میں سے ہر ایک میرے ایک عزیز کا ہاتھ پکڑے رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل کر کسی اور علاقے میں چلا جائے. دشمنوں کو صرف میری تلاش ہے. کل جب مجھے موجود پائیں گے تو آپ سب کے پیچھے نہیں آئیں گے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کلام سننے پر سب بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں نے مل کر کہا کہ ایسا کیوں کریں؟ جینے کے لیے؟ ہرگز نہیں. اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عقیل کی اولاد کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ تم میں سے ایک شخص پہلے ہی قتل ہو چکا ہے. اب تم سب کو اجازت ہے، تم سب چلے جاؤ. عقیل کی اولاد نے ایک ساتھ مل کر کہا کہ حیف ہو ہم پر اگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں. نہ کوئی تیر چلائیں، نہ کوئی نیزہ چلائیں، نہ ہی تلوار آزمائیں اور صرف واپس چلے جائیں. ایسا ہرگز نہ ہوگا. ہم اپنی جان و مال آپ پر صدقہ کریں گے. آپ کے بعد جینا حرام. اس کے بعد دوسرے ساتھیوں نے بولنا شروع کیا. جیسے سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ یا حسین، خدا کی قسم آپ سے جدا نہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کل کو دیکھے کہ ہم نے اس کے رسول کی نسل اور عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا کیا. اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ مجھے قتل کر کر، شہید کر کر مجھے آگ میں پھینک دیں گے اور اس کے بعد میں پھر سے جی اٹھوں گا اور پھر مجھے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اگر 70 مرتبہ بھی ایسا کریں تو پھر بھی میں آپ سے الگ نہیں ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان باتوں پر کوئی بھی جواب نہیں دیا. علی بن حسین، جن کا لقب امام زین العابدین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات بیمار تھا اور اپنے خیمے میں تھا. میرا باپ یعنی سیدنا حسین باہر خیمے سے باہر جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. اشعار تھے: یا دہر افی لکا من خلیلی کم لکا بالاشراق والاسیلی من صاحبی او طالبی قتیلی والدہر لا یقنع بالبدیلی وانما الامر الى الجلیلی وکل حی سالک سبیلی. اے زمانے تو بے وفا دوست ہے، ہر صبح اور شام کیسے تو بدلتا ہے. کسی کا دوست بنتا ہے تو کسی کا خون بہاتا ہے، اور زمانہ کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کر رہا. سارے معاملے رب جلیل کے حوالے ہیں اور ہر جاندار کو اسی راہ پر جانا ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ اشعار سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا. لیکن میری پھپھی زینب بنت علی رضی اللہ عنہ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھا اور خیمے سے باہر نکل کر کے اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ ہائے افسوس، کاش کہ میں زندہ نہ ہوتا. میری ماں فاطمہ، میرا باپ علی، میرا بھائی حسن مجھ سے جدا ہو گئے. اب آپ ان کی جانشین اور ہمارے سہارا ہیں. یا ابا عبداللہ، آپ بھی شہید ہونے کی خواہش کر رہے ہیں؟ سیدنا حسین نے اپنی بہن کی حالت دیکھی تو انہیں سنبھالا اور ان کو صبر کی تلقین کی اور پھر فرمایا کہ میری بہن، خدا سے ڈرو اور اس کے حکم پر صبر کرو. تمہیں معلوم ہے کہ زمین اور آسمان میں سب کچھ فنا ہے. خدا کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. میری ماں، میرے باپ مجھ سے بہتر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دنیا چھوڑی اور دوسرے مسلمانوں نے بھی موت کا سفر کیا. میری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میرے شہید ہونے کے بعد اپنا گریبان چاک نہ کرنا، نہ ہی اپنا سر پیٹنا اور نہ ہی واویلا مچانا. 10 محرم جمعے کے دن کی صبح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر صرف 72 افراد میں تھا، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادے تھے. 10 محرم کی صبح کو امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی مختصر لیکن ایمانی فوج کو ترتیب دے رہے تھے. میمنہ یعنی سیدھے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے زہیر بن کین کو کمانڈر بنایا. میسرہ یعنی الٹے ہاتھ پر حبیب بن مظاہر کو کمانڈر بنایا اور علم، جھنڈا وہ اپنے بھائی عباس بن علی کو دیا. دوسری طرف عمر بن سعد کے پاس ہزاروں کی فوج تھی.
مختلف قبیلے تھے اور عمر بن سعد نے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو ان کی قبیلے کی سپہ سالاری دی تھی۔ لشکر کا جو جھنڈا تھا وہ عمر بن سعد نے اپنے غلام زوید کو دیا۔ یزیدی لشکر کوفی اپنی سواری سمیت آگے بڑھتے جا رہے تھے اور امام حسین اطلان کی طرف بڑھ رہے تھے کہ امام حسین اطلان نے فرمایا، کوفیوں جلد بازی نہ کرو، پہلے میری نصیحت سن لو۔ راویوں کا بیان ہے کہ امام حسین اطلان کی آواز میں اس دن ایک روب تھا، ایک کڑک تھی کہ امام حسین اطلان کی اس کہنے پہ سارے کوفی وہیں ساکن ہو گئے، کوئی بھی نہیں ہل رہا۔ سیدنا حسین اطلان نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرا یہاں آنا اور اس کی دلیل سنو، اگر میری باتیں صداقت پر مبنی ہو تو میرے اور اپنے بیچ انصاف کر لینا۔ پھر امام حسین اطلان نے فرمایا، تم سب میرے حسب نسب سے واقف ہو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، سوچو کیا میرا خون بہانا اور میری حرمت برباد کرنا تمہارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرا باپ پہلا مومن اور رسول اللہ کی تائید کرنے والا نہیں تھا؟ کیا یہ سید الشہداء حمزہ میرے والد کا اور شہید جعفر طیار میرے چاچا نہ تھے؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر اس حدیث کے بارے میں تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، حالانکہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کیا تمہیں اس حدیث کے بارے میں خبر نہیں، تو پھر جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، سہل بن سعد سعدی، زید بن ارقم یا انس بن مالک جیسے صحابیوں سے پوچھ لو، انہوں نے یہ کلام سنا تھا اور اس کی تصدیق کریں گے۔ کیا یہ ساری باتیں میرا خون نہ بہانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ سیدنا حسین اطلان کے اس با اثر خطبے سے شمر پریشان ہو گیا، تو شمر نے خطبہ روکنا چاہا، لیکن حبیب بن مزار نے ڈانٹ کر شمر کو چپ کرا دیا۔ سیدنا حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے پھر سے فرمایا، اگر اب بھی تمہاری دلائل میں کوئی شک ہے تو اس بات کا جواب کیا دو گے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ خدا کی ذات کی قسم، آج میرے سوا روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسا زندہ نہیں۔ بتاؤ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا خون ناحق بہایا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال ناحق قبضہ کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے جو مجھ سے قصاص لے رہے ہو؟ کربلا کے میدان میں سناٹا تھا جسے ایک پن ڈراپ سائلنس ہو۔ امام حسین اطلاع نے پھر سے کلام کیا اور خاموشی کو توڑا۔ یا شبت بن ربی، یا حجار بن ابجر، یا قیس بن اشعث، یا یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے یہ خط نہیں بھیجے تھے کہ لا تدع لشکر آپ کی مدد کو تیار ہے، فقط یہاں پہنچے؟ اب اگر تم کو پہلی بات منظور نہیں تو چھوڑو تاکہ میں کسی پورے امن علاقے میں چلا جاؤں۔ اس پر کوفی قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہمارے پاس پیش ہو جائے، بنو امیہ سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ امام حسین اطلاع نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ مسلم بن عقیل کا خون بھی تیری گردن پر ہے، مجھے غلامی کی ذلت اور بیعت کا توق گلے میں نہیں ڈالنا۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں ایسے شخص سے جو قیامت کا منکر ہو، جو قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ امام صاحب کوفیوں کو یہ ساری دلیلیں اور حجت تمام کر کے اپنے خیموں کی طرف واپس لوٹے۔ امام صاحب کے لوٹتے ہی عمر بن سعد نے لشکر کو آگے بڑھنے کے لیے کہا، لیکن وہیں تمیم اور حمدان کا کمانڈر، وہ کمانڈر جو کہ سب سے پہلے عبید کی طرف سے آیا تھا، وہی کمانڈر جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہیں اور جانے نہیں دیا، اور امام حسین آخر کربلا کے میدان میں پہنچے، حر بن یزید، وہ عمر بن سعد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی بات تسلیم نہیں کر رہے؟ عمر نے کہا کہ میں تو قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن عبید نہیں مان رہا۔ یہ بات سنتے ہی حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سیدھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں کی طرف گیا۔ حر نے سیدھا آ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ او فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ شر کریں گے۔ اگر مجھے تھوڑا بھی گمان ہوتا کہ یہ ایسا کریں گے تو میں اس وقت کوئی اور راستہ نکالتا۔ او فرزند رسول، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی جان آپ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر سے اس کا نام پوچھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو حر کا نام معلوم تھا، لیکن حر کے نام کی معنی ہے آزاد، تو امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو ایک دعا دینا چاہتے ہیں۔ تو امام نے پوچھا تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حر بن یزید۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے، انشاءاللہ تم دنیا اور آخرت میں بھی حر ہو۔ لشکر فجر سے صف بند تھا۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لشکر کو آگے بڑھاؤ، علمبردار کو کہا کہ جھنڈا لے کر آگے چلو، اور اسی کے ساتھ آستین اوپر چڑھائیں، کمان ہاتھ میں لیا اور تیر چلایا۔ اس تیر کے ساتھ اس نے کہا کہ گواہ رہنا کہ حسینی قافلے کی طرف پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، اور میں اس تیر چلانے کے ساتھ ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس تیر کے ساتھ ساتھ کوفیوں کے 100 تیر امام حسین رضی اللہ عنہ کی خیموں کی طرف گئے اور جنگ کا آغاز ہوا۔ پر یہ جنگ نہ تھی، یہ ایک ظلم تھا جو آل رسول نے دیکھا۔ اسی دوران نماز کا وقت داخل ہوا۔
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دو، لیکن اس میں سے ایک بدبخت نے کہا کہ آپ کی نماز قبول نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا، لعنت ہو تجھ پر، اگر میری نماز قبول نہیں تو کس کی ہوگی؟ پر اس حال میں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، آدھوں کو حکم دیا کہ جنگ کرو، آدھوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو جا کر جنگ کی، اور جنگ کرنے والوں نے آ کر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک کر کر حسینی ساتھی اپنی اپنی جان دیتے جا رہے تھے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کو ایک ایک کر کے گرتے دیکھ رہے تھے۔ بریر، مسلم بن اوسجا، نافع، حر، حبیب، زہیر بن کین اور باقی تمام ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب آئی اہل البیت کرام کی باری۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر کی باری ہے۔ علی اکبر نے جنگی لباس پہنا اور باپ سے الوداع کر کے میدان جنگ میں اتر گئے۔ علی اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت میں مشابہت رکھتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بڑے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا تو پکار اٹھے، یا اللہ تو دانا اور بینا ہے، تو اس حقیقت کا گواہ ہے کہ یہ لڑکا تیرے رسول کی صورت سے مشابہت رکھتا ہے۔ نوجوان علی اکبر حملوں پر حملے کر رہے تھے اور اپنے باپ کا دفاع کر رہے تھے، کبھی ان سے آگے آتے، کبھی ان سے پیچھے آتے، کبھی ساتھ میں کھڑے ہو جاتے۔ اسی دوران یزیدی لشکر سے ایک تیر چلا جو سیدھا آ کر علی اکبر کی پیشانی پر لگا اور علی اکبر منہ کے بل گئے۔ علی اکبر کی گرتے ہی یزیدی فوجی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور تلوار کے وار کرنے لگے۔ سیدنا حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، او بیٹے، اللہ انہیں مارے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے، ان لوگوں نے ہماری حرمت برباد کرنے کی بڑی جرأت دکھائی ہے، تیرے بعد دنیا کو طلاق ہے۔ علی اکبر کے بعد عقیل کی اولاد میدان میں اتری۔ عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل اور علی بن عقیل ایک دوسرے کے پیچھے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے دو پوتے، عبداللہ بن جعفر اور زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے اون اور محمد میدان میں اترے اور ایک دوسرے کے پیچھے شہید ہوئے۔ اس کے بعد حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا قاسم بن حسن میدان میں اترے۔ قاسم بن حسن کوفیوں پر ٹوٹ پڑا، حملے پر حملہ کرتے جا رہا تھا، لیکن ایک کوفی نے بڑھ کر قاسم کے سر پر تلوار سے وار کیا اور قاسم زمین پر منہ کے بل گرا۔ گرتے ہی قاسم نے پکارا، یا عمہ، او چاچا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس پکار پر کوفیوں کے اوپر دوڑے اور جس کوفی نے وار کیا تھا اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا۔ اسی دوران کوفی جو دوسرے کھڑے تھے، وہ گھڑ سوار جو کوفیوں کے تھے، وہ گھوڑوں کے ساتھ دوڑے اور ان کی گھوڑے قاسم کی لاش کے اوپر سے گزرے اور قاسم کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب مٹی کا غبار ہٹا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قاسم کی لاش کے اوپر کھڑے تھے اور اس قاسم کو درد بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد قاسم کو اٹھایا اور اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ لٹا دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صبح سے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے اپنے خیمے کی طرف آئے، وہاں پر بیٹھے اپنا سب سے چھوٹا بیٹا 6 مہینے کا عبداللہ اسے بلایا، اسے اپنی گود میں لٹایا اور اسے لاڈ اور پیار کر رہے تھے۔ اتنے میں یزیدی لشکر سے بنو اسد کے قبیلے سے ایک شخص نے تیر چلایا اور تیر سیدھا آ کر عبداللہ کی گردن پر لگا، اس 6 مہینے کے بچے کی گردن پر۔ اس کی گردن سے خون بہنے لگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خون ہاتھ میں اٹھایا اور اس آسمان میں پھینک کر کہنے لگا، یا اللہ، میں تجھ سے کوئی غیبی مدد نہیں چاہتا، ہاں یہ خون قبول کر لے۔ اور ان ظالموں سے تو ہی انتقام لینا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی میدان کربلا میں اترے۔ سب سے پہلے عباس بن علی اور وہ اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ میدان کربلا میں اترے، جعفر، عبداللہ اور عثمان۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے شہید ہو گئے۔ عباس دریائے فرات کی طرف بھاگا اور کوفیوں سے لڑنے لگا۔ کوفیوں سے لڑتے لڑتے ایک کوفی نے تلوار سے وار کیا اور عباس کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ عباس نے تلوار الٹے ہاتھ میں اٹھائی اور اس سے لڑنے لگا۔ ایک کوفی درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا، اس نے وہاں سے حملہ کیا اور عباس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ عباس زمین پر گرا اور عباس وہیں شہید ہو گیا۔ اس جنگ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ، حسین بن علی، پھر محمد الاوسط بن علی، پھر عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ اب شیر خدا کا بیٹا حسین بن علی اکیلا میدان کربلا میں بچا۔ کبھی گھوڑے پر چڑھ کر لڑتا، کبھی اونٹ پر چڑھ کر لڑتا اور کبھی پیدل لڑتا۔ 7 محرم کو آخری پانی نصیب ہوا تھا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں ملا تھا۔ پیاس کی شدت نے تنگ کر رکھا تھا، تو اسی تنگ کی وجہ سے وہ دریائے فرات کی طرف بھاگے۔ وہاں پر جا کر کوفیوں سے لڑے اور پانی ہاتھ میں بھی لے لیا۔
پانی پینے ہی لگے تھے کہ حسین بن تمیمی نامی شخص نے تیر چلایا جو سیدھا کر امام حسین کے سر مبارک پر رکھا۔ امام حسین نے پانی کو وہیں پھینکا، کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے منہ سے خون بہنے لگا۔ امام حسین نے اپنا خون ہاتھ میں لیا، آسمان کو پھینکا اور کہا یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے دیکھا کہ شمر کچھ کوفیوں کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس خیمے میں اہل و عیال ہیں۔ امام حسین نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سیدھا شمر کے پاس گیا۔ اس کے بعد اس کو روک کر کہنے لگا او بدبختو، نہ تمہیں دنیا کی ہے اور نہ ہی آخرت کا خوف، پر کم از کم مردانی کا تو اصول تو نہ بھولو۔ ان کوفیوں سے کہو کہ میری اہل و عیال سے دور رہیں، انہیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ شمر امام حسین کی تنبیہ پر رک گیا، لیکن اس کے بعد کوفیوں سے کہنے لگا کہ جلدی کرو، حسین کو جلدی سے شہید کرو، دیر کس بات کی کر رہے ہو؟ شمر کے اس حکم پر کوفی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اور تیر اور پتھر برسانے لگے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف کوفی کھڑے تھے، لیکن سیدنا حسین جس طرف بھی بڑھ رہے تھے کوفی بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ سیدھی طرف بڑھتے تو وہاں سے کوفی بھاگتے، الٹی طرف چڑھتے تو کوفی وہاں سے بھاگتے۔ اس وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سامنے کون کھڑا ہے۔ راویوں کا بیان آتا ہے کہ ہم نے ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو اتنی زخموں کے باوجود اس طرح بہادری سے لڑ رہا ہو، اسی طرح سب کو اکیلے فیس کر رہا ہو۔ شمر نے صورتحال دیکھی تو چیخ ماری کہ اگر دیر کس بات کی کر رہے ہو، جلدی کرو۔ اس حکم پر کوفی امام صاحب پر چڑھ دوڑے۔ اسی دوران زرع بن شریک تمیمی وہ آگے بڑھا، امام صاحب پر تلوار سے وار کیا، جسے امام صاحب کا بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ امام صاحب لڑکھڑانے لگے۔ سوا سنان بن انس نے نیزے سے وار کیا۔ اس کے بعد خولی بن یزید آگے بڑھا اور سر قلم کرنے لگا، لیکن جیسے ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر نگاہ پڑی تو کانپنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ جو زمین پر لیٹا ہوا ہے وہ حسین بن علی ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے۔ پھر وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر سنان بن انس وہی بدبخت آگے بڑھا اور اس نے وہ مبارک سر جو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جولی میں ہوا کرتا تھا، وہ سر جس کی پیشانی کی بوسے رسول اللہ نے لیے تھے، وہ سر مبارک جسے مبارک سے جدا کر دیا۔ امام محمد باقر جو کہ جعفر صادق کے والد امام زین العابدین کے بیٹے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزے کے تھے اور 34 زخم تلوار کے تھے۔ اخوانی اب یہاں ذرا غور کریں، جو سارے اہل و عیال تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے، جو سارے اہل البیت تھے، وہ سب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کا بھائی شہید ہو رہا ہے، کسی کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، کسی کا بھتیجا شہید ہو رہا ہے، کسی کا کوئی چچا زاد بھائی شہید ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں میں بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں سوچتا ہوں، اس جنگ میں ان کے بھائی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے شہید ہوئے، ان کے بیٹے شہید ہوئے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھتی ہیں کہ یہ میرے بھتیجے علی اکبر، قاسم، عبداللہ یہ شہید ہو گئے، اب دیکھتی ہیں کہ میرے بیٹے اون اور محمد شہید ہو گئے، اب دیکھتی ہیں کہ میرے بھائی عباس، عثمان، ابو بکر، عمر، جعفر، عبداللہ، عبیداللہ، محمد الاوسط اور حتیٰ کہ حسین بن علی بھی شہید ہو گئے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ اور اب ان کیفیت سے ابری ہی نہیں ہوگی کہ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ان شہیدوں کی لاشوں پر سے گھوڑے دوڑواؤ، اور اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے عزیزوں کی لاشوں پر سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد شمر اور کوفیوں نے جا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے لوٹے، امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا، لیکن عمر بن سعد نے روک دیا، اور مال واپس کرنے کو کہا، لیکن کوفیوں نے واپس نہیں کیا۔ عمر بن سعد نے اپنے مرے ہوئے لوگوں کو دفنانے کا حکم دیا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی، ان کے اعز و اقربا کی لاشیں وہیں کربلا کے میدان میں پڑی۔ دوسرے دن بنو اسد کے جو قریبی قبیلہ تھا غازریہ کا، اس کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر دفن کیا۔ سب کے بعد عمر بن سعد نے جو شہیدوں کے سر تھے ان کو نیزے پر چڑھوایا اور قیدیوں کو لے کر حکم دیا کہ ان کو سب کو کوفہ لے جاؤ۔ اب دیکھیں ان سب کیفیات سے ابھی بی بی زینب ابری ہی نہیں ہوں گی کہ اب خیمے سے باہر نکلتی ہیں، پہلے تو نگاہیں لاشوں کی طرف گئی کہ لاشوں ایسے ہی پڑے ہیں، ان پر مٹی اڑ رہی، اور اس کے بعد اوپر دیکھتی ہیں تو سر مبارک سب کے نیزوں پر ہیں۔ بی بی زینب بے ساختہ کہتی ہیں یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجیں۔ دیکھیں یہ حسین ویرانے میں پڑا ہے، اس کا جسم کٹا ہوا ہے، اس کا جسم اقدس خون اور مٹی سے لتھڑا ہوا ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کا اولاد ذبح ہو گیا ہے، عراق کی ہوا ان کی لاشوں پر مٹی پھینک رہی ہے۔ جس بھی شخص کے کانوں میں یہ الفاظ جا رہے تھے
اس کی آنکھوں سے آنسو ہی آ رہے تھے۔ شہیدوں کے سر اور عبید کے دربار میں آئے اور اس خبر پہنچتے ہی عبید نے عام دربار میں پہنچ دربار میں فخری انداز میں آنے لگا اور ایک چھڑی اس نے اٹھائی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ مبارک پر لگانے لگا، بار بار لگانے لگا۔ اس پر ایک صحابی رسول جو کہ اس وقت تھوڑے بوڑھے تھے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ وہاں پر کھڑے تھے، ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا او بدبخت، اپنی چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، بخدا میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ آل کو لایا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو بوسیدہ کپڑے پہنے تھے اور وہ وہاں پر زمین پر بیٹھ گئیں اور ان کے ارد گرد دوسری خواتین اور کنیزیں بیٹھ گئیں۔ عبید نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ پہلے تو کسی نے جواب نہیں دیا، پھر عبید نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی جواب نہ ملا تو عبید نے تیسری دفعہ پوچھا تو اس پر ایک کنیز نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہما ہے۔ عبید نے زینب رضی اللہ عنہا سے کہا خدا کا شکر ہے جس نے تم کو خوار اور قتل کیا اور جھوٹا ثابت کیا۔ حیدر کرار کی بیٹی نے جواب دیا شکر ہے اللہ کا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی اور پاک باز بنایا۔ خواری فاسق لوگوں کو نصیب ہوگی اور بدکار جھوٹے ثابت ہوں۔ عبید نے پھر سے کہا دیکھا کہ اللہ نے تمہارے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی تقدیر میں شہادت لکھی تھی، وہ اپنی شہادت گاؤں میں قربان ہو گئے، کل کو تم اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون تھا ظالم اور کون تھا مظلوم۔ عبید نے پھر سے کہا تمہارے خاندان نے ہماری نافرمانی کی پر خدا کے فضل سے ہم نے انہیں ختم کر ڈالا۔ زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بدبخت، تو نے ہمارے بوڑھے اور جوان مار ڈالے، تو نے ہمارے بچے ذبح کر ڈالے، تو نے ہماری بنیاد تباہ کر دی، ابھی بھی تیرا جی نہیں بھرا؟ عبید چپ پڑ گیا اور کہنے لگا یہ انتہائی دلیر خاتون ہے اور کیوں نہ ہوگی، اس کا باپ علی بھی دلیر اور بہادر تھا۔ عبید کا واقعی جی نہیں بھرا تھا۔ اس کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا کہ امام زین العابدین کو بھی قتل کر دو۔ اس پر بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے امام زین العابدین کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی تیرا دل ابھی بھی نہیں بھرا، ہمارے خون سے تیرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا، ہمارا کون باقی رہا ہے؟ اگر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر ڈالو۔ علی بن حسین، امام زین العابدین نے عبید سے کہا میرے بعد حسین کی اہل و عیال کا خیال کون رکھے؟ اے ابن زیاد، میرے قتل ہونے کے بعد کوئی اچھا مسلمان ان کی سنبھال کے لیے رکھنا جو ان کے ساتھ اسلام کے مطابق برتاؤ رکھے۔ بی بی زینب اور امام زین العابدین کے کلام سے عبید پر تھوڑا اثر ہوا اور اس نے اس بات کو جانے دیا۔ اس کے بعد عبید نے حکم دیا کہ شہیدوں کے سروں کو کوفے کی بازار میں نمائش کے لیے لے جاؤ۔ اس کے بعد شہیدوں کے سر مبارک کو کوفے کی بازار میں پھیلایا گیا اور اس کے بعد عبید کے حکم سے ہی یزید کے پاس شام لے جایا گیا۔ یزید کو جب معلوم ہوا کہ آل حسین اور شہیدوں کے سر آ رہے ہیں تو اس نے عام دربار منگوایا۔ دربار میں سب موجود تھے، آل حسین آئے۔ یزید نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا علی، تیرے باپ نے ہماری رشتہ داری کا کوئی بھی لحاظ نہیں رکھا، اس نے میرے حق کا انکار کیا، اس نے میری اقتدار کو چیلنج کیا، آپ نے دیکھا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ امام زین العابدین نے جواب میں قرآن کی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے دنیا میں تم پر جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ پیدائش سے پہلے ہی کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ یزید اس پر خود تو جواب نہیں دے سکا تو اپنے بیٹے خالد سے کہنے لگا کہ اس بات کا جواب دو، لیکن خالد کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد کچھ صلاح کاروں نے یزید کو صلاح دی کہ علی بن حسین کو بھی شہید کر دو۔ اب یزید اس پر منع نہیں کر رہا تھا، اس پر سوچ رہا تھا کہ اسی دوران نعمان بشیر وہاں کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ ان سے وہ برتاؤ رکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے رکھتے اگر تم ان کے حالات پر ہوتے۔ اس پر یزید لرز گیا، فوراً حکم دیا کہ ان کو مدینہ لے جاؤ اور اس کے ساتھ ایک فوجی دستہ بھی دیا جو ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ سیدنا حسین کی شہادت کی خبر حجاز پہنچ چکی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے اور رخ اقدس پر مٹی لگی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ ابن عباس نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا؟ انہوں نے حسین کو شہید کر دیا۔ میں اس بوتل میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ابن عباس کی جب آنکھ کھلی تو وہ تاریخ نوٹ کر لی اور پھر کچھ دن بعد معلوم پڑا کہ اسی تاریخ کو سیدنا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو یا اخوانی، یہ آج کے لیے
مقصد کربلا پر ایک الگ سے ویڈیو کچھ دن میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس عظیم قربانی، عظیم واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اقامت الاسلام کی جد و جہد کرنے کی ہمت، قوت، طاقت، شعور، عقل، فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔